الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 2 تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی اسی آیت پر گفتگو ہوئی ہے اور آج بھی انشاءاللہ اسی آیت پر گفتگو ہوگی. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر اسی ایک آیت پر زندگی بھر گفتگو کی جائے تو بھی ٹھیک ہے. یہ ایسی آیت ہے، پورے شریعت میں جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کی روح اس آیت کے اندر موجود ہے. اگر کوئی دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرنے والا، لوگوں کی فلاح اور کامیابی پر گفتگو کرنے والا اپنی پوری زندگی اسی ایک آیت پر لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا رہے، اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے اسی پر گفتگو کرتا رہے، تو یہ بالکل وجہ ہے کہ اس شخص کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن اس آیت کا مضمون ختم نہیں ہوگا. اس قدر زیادہ قیمتی اور گہری اور بنیادی بات اس آیت کریمہ کے اندر بتائی گئی ہے. لیکن چونکہ آپ تمام حضرات کی خواہش ہے کہ ہمارے سامنے ساری آیتیں آئیں، اس لیے تھوڑی سی تیزی سے گفتگو چلتی آگے بڑھا جاتا ہے. تاہم اس آیت پر جو ہم آج آپ کے سامنے اور مزید روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے، اس سے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی ایسی خاص بات بتائی گئی ہے. تو قبل اس کے کہ اس پر کوئی گفتگو شروع ہو، ہم یہ نیت کر لیں کہ اس میں جو خاص اور اہم بات پیش کی گئی ہے اور تمام احکام کی روح اس کے اندر ہے، ہم بھی اپنے اندر اس روح کو اتارنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم نیت کر لیں. اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی ذات کو صرف بچا لینا کافی نہیں ہوتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچا لے جائے
اپنے رشتہ داروں کو بھی بچا لے جائے، اپنے دوستوں کو بھی بچا لے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی بچا لے، وہ عقل مند انسان ہے۔ وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو سب کو چھوڑے اور صرف اپنے آپ کو بچا لے۔ تو اس آیت کریمہ میں عمل کرنے میں جہاں ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے ہر غلط چیز سے، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری نیت ہو جانی چاہیے کہ اپنی ذات کافی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو، دوستوں کو اور دعا میں شامل کر لے تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات کو۔ آیت کی آدھی چیز آگے گزر چکی، ہم آدھی کے بعد سے اس کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ایک حصے میں فرما رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرا ارادہ اسلام لانے کا ہے، اور اس نے یہ ذکر کیا کہ آپ کیا کیا تعلیم اور کیا کیا ہدایات دیتے ہیں بتائیں۔ تو آپ نے ہدایات دی، بتایا کہ ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کو ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ان سب چیزوں کی میں تعلیم دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیزیں ہیں، میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن میرے قبول کرنے کے لیے بات اصل یہ ہے کہ میرا ایک سردار ہے، میں اس سردار سے اپنے ہر معاملے میں مشورہ کرتا ہوں، اس سے مشورہ کر لوں، مشورہ کر کے میں ان سب چیزوں پہ عمل کر لوں۔ یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے واپس ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص کافر چہرے کے ساتھ آیا اور دھوکہ دینے والے جسم کے ساتھ واپس ہو، یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ واپس جا کر کے مدینہ والوں کے اونٹوں کو بھی ہکا کر لے کر چلا گیا تھا۔ اس سے صحابہ کرام کو بہت تکلیف تھی، پریشانی تھی کہ ان کے سارے اونٹ کو ہکا کے لے کے چلا گیا۔ دوسری طرف کفار مکہ اور قریش مکہ نے تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، جبکہ وہ احرام باندھ چکے تھے۔ ان کو بغیر عمرہ کیے ہوئے احرام کھولنا پڑا اور واپس جانا پڑا۔ اس سے ان کو بہت تکلیف تھی کہ ہمارا تو مقصد صرف طواف کرنا تھا، ہمارا مقصد تو صرف عمرہ کرنا تھا، مسجد حرام میں جانا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا، ان لوگوں نے اس سے روک دیا۔ اس لیے ان کے دل میں ایک طرح کی تکلیف اور دشمنی بیٹھ گئی تھی۔ جب دوسری مرتبہ جب یہ حضرات تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار عطا فرما دیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ شخص آیا ہوا ہے جو سب کو اونٹ ہکا کے لے کے چلا گیا تھا، وہ بہت سارے اونٹ لے کر کے آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ دل میں تو یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم لوگ اس کو ختم کر دیں اور اس کا بھی مال لوٹ لیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ یہ شخص ہے جس نے ہم لوگوں کا سب اونٹ ہکا کے لے کے چلا گیا تھا اور کافر چہرے کے ساتھ آیا تھا، تو ہم لوگ آج اس کے معاملے کو ختم کر دیں، یعنی اس کو قتل کر دیں اور اس کا بھی مال لے لیں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، اس کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے گھر میں آنے کی قصد سے آیا ہے، نیت اس کی اچھی ہے، چاہے اس کے اندر جو بھی خرابی ہو، اس کے اندر خرابیاں سب صحیح، لیکن چونکہ اس وقت وہ اللہ کے گھر کا رخ کر کر کے آ رہا ہے، اس لیے اس کو روکنا نہیں ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے قریش مکہ نے روک دیا تھا عمرہ کرنے سے۔ ایک دوسری جماعت آ رہی تھی ادھر سے، ان کا بھی مقصد تھا کہ ہم بھی حج کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی کفار تھے، کفار بھی حج کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم بھی ان کو روک دیں جیسے ہم کو روک دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روکنے سے منع فرما دیا، نہیں ان کو مت روکو، یہ جا رہے ہیں ان کو جانے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے تم کو روک دیا تھا مسجد حرام سے،
اس روکنے کی وجہ سے تمہارے اندر دشمنی پیدا ہو گئی، تو تمہاری یہ دشمنی زیادتی کرنے پہ تم کو نہ ابھار دے۔ دشمنی پیدا ہوئی ہے، تمہارے اندر غصہ ہے، لیکن یہ غصہ کسی غلط کام کے کرنے پہ تم کو نہ ابھار دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی غلط کام کرنے لگ جاؤ جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے روکا، غلط کیا، تم بھی روکو گے تو بھی تمہاری یہ غلطی ہو جائے گی۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، اور کتنی اچھی تعلیم ہے، اور کتنی صاف ستھری اور کتنی واضح ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تم پر، انہوں نے غلط کیا تمہارے ساتھ، سب کچھ کیا، لیکن تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم ان پہ ظلم کرو، تم ان کے ساتھ غلطی کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جس چیز سے ہم کو منع کر رہا ہے اور جس انداز سے کہہ رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو زیادتی کرنے پر نہ ابھار دے، زیادتی کرنے پہ تم کو آمادہ نہ کر دے، یہاں پر ہم کو بہت ہی اہتمام سے ہر شخص کو اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ دشمنی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے، اپنے بھائی سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، اپنے پڑوسیوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پڑوسی سے دشمنی یا بھائی سے دشمنی یا کسی سے بھی دشمنی، اس دشمنی کی وجہ سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس پر زیادتی ہو جائے، اس پہ ظلم ہو جائے۔ دشمنی اپنی جگہ، کبھی کبھی اللہ کے واسطے کسی سے دشمنی کرنا پڑتا ہے، اس کو بغض فی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے واسطے کسی سے بغض رکھنا پڑتا ہے، اس کو بغض فی اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرنا پڑتا ہے، اس کو حب فی اللہ کہتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے محبت کرنا اللہ کے لیے، یہ بڑی نیکی ہے، اور کسی سے اللہ کے لیے دشمنی کرنا بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہی ہو، تو ایسی دشمنی منع نہیں ہے، لیکن یہ دشمنی کسی غلط چیز پہ نہ ابھار دے، کسی زیادتی پہ نہ ابھار دے، کوئی غلط کام پہ نہ آمادہ کر دے۔ یہ ہے قرآن کریم کی یہ تعلیم، جس میں عام طور سے ہم سب لوگ پھسل جاتے ہیں۔ جب دشمنی ہے تو اب وہ سب کچھ کر ڈالنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جتنی طاقت ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ طاقت سے زیادہ دوسروں کو بھی طاقت لے کر کے اور مزید نقصان پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی انصاف والی تعلیم، انصاف والی ہدایت کہ دشمنی اگر ہے وہ اپنی جگہ، وہ دشمنی غلط ہے کہ صحیح ہے، اس کو ابھی اس پر گفتگو نہیں ہو رہی، بات اس پہ ہو رہی ہے کہ دشمنی کی وجہ سے تم کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، حدود اور دائرے کے اندر رہو۔ آج کل شوہر کو اپنی بیوی سے دشمنی ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو لڑائی ہو گئی، یہ شوہر ہے وہ بیوی ہے، لڑائی ہو گئی، دشمنی ہو گئی ایک دوسرے کی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر اپنی پوری تمام طاقت کا استعمال کر کے اس کو جتنا اس پہ ظلم کر سکتا ہو کرتا رہے۔ ایک مثال دی ہم نے بیوی کی، چونکہ اس پہ زیادہ لوگ ظلم کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرا تو پورا حق ہے، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں۔ یہ ایسے ہی ہر شخص جہاں جہاں اپنی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے دشمنی میں کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے۔ قرآن کریم بالکل انصاف پسندی کو اپناتا ہے، انصاف پسندی، اور بار بار اس پر آپ دھیان دیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو ابھار نہ دے، یہ قوم کی دشمنی، وہ قوم کون سی قوم تھی؟ ایمان والی قوم نہیں تھی۔ جنہوں نے روکا تھا وہ ایمان والے نہیں تھے، کفر والے تھے۔ کفر والے ہونے کے باوجود قرآن کریم یہ سمجھا رہا ہم کو کہ جب انصاف کرنے کا نمبر آئے تو تم کو ایمان اور کفر نہیں دیکھنا، جب انصاف کرنا ہے تو مومن اور کافر نہیں دیکھنا، انصاف میں مومن کافر برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے نعوذ باللہ تو ہم اس کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں یا زیادتی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، انصاف کے معاملے میں سب برابر، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ تو یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہمیں اس بات کی بہت ہی تاکید کے ساتھ ہم کو منع کر رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو زیادتی کرنے پہ نہ ابھار دے، زیادتی کرنے پہ نہ لگا دے کہ دشمنی لہذا جو چاہو کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیک کام اور پرہیزگاری کے کاموں پر مدد کرو۔ اس حکم پر دھیان دیجیے گا جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نیک کام، نیکی،
اور پرہیزگاری کے کاموں پہ مدد کرو۔ یہ مدد کا جو معاملہ ہے تو آپ اس کو ذہن نشی کر لیجئے، ہر شخص دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ کوئی شخص کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان سینکڑوں انسانوں کا محتاج ہے، صرف ایک انسان کا نہیں، سینکڑوں انسانوں کا محتاج ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا سارا کام کر سکتا ہوں، ایک روٹی جو انسان کھاتا ہے اس کے شروع سے لے کے آخر تک روٹی بننے تک کتنے انسانوں کا اس میں حصہ ہے کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں تنہا سارا کام کر لوں تو اب وہ بیج لائے، زمین اپنی خریدے، اپنی زمین، کسی کی محتاجگی نہیں تو اپنی زمین ہونی چاہیے، اپنی زمین میں دانہ ڈالے، ہل جوتے، کھیت لگائے، پانی ڈالے، سارا کام کرتا رہے، جب وہ اگ جائے گا غلہ پھر اس کو پیسے، سب کام کرے، روٹی پکائے، تو کتنا وقت لگے گا؟ اکیلے کر سکے گا؟ ممکن ہے؟ ایک روٹی کھانے کے لیے کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ اور کہاں جا کر کے ہم کو روٹی ملتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ایک روٹی کر کے دکھا دے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہزاروں انسان اس میں لگے ہوئے ہیں تب جا کر کے ہم تک ایک روٹی پہنچتی ہے۔ اور ایسے ہی ہم جو لباس پہنے ہوئے ہیں، ہم سوچے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم تنہا کر لیں گے، تو اس میں بھی وہی کام کرنا پڑے گا، پہلے کھیت ہی بونا پڑے گا، اس میں روئی پیدا ہوگی، روئی پیدا ہونے کے بعد پھر اس کو تمام مرحلوں سے گزارتے اپنے جسم پر مناسب ناپ کے ساتھ کپڑا تیار کر لینا۔ یہ ایک انسان کرنے جائے گا تو کتنے دن میں کپڑا تیار کر پائے گا؟ تب تک کیا پہنے رہے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی ہم لوگ کسی مکان میں رہتے ہیں تو وہ مکان کیسے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کہاں تک یہ تیار ہوا؟ ایک گاڑی پہ ہم بیٹھتے ہیں تو اس گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے کتنی آسانی، اپنے گھر سے نکلے، گاڑی پہ بیٹھ گئے، پیسہ دے دیا، پہنچ گئے جہاں جانا تھا۔ لیکن اس گاڑی پہ جتنے کل پرزے لگے ہوئے ہیں، جو اس کی تیاری میں جو لگا ہے، جو سامان لگا ہے، جو آدمی لگے ہیں، وہ کہاں سے کہاں تک اس کی شروعات جو ہوئی ہے، وہ کہاں سے لے کر کے یہاں تک تیار ہونے میں ہزاروں لاکھوں انسان لگ سکتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں جگہ کی چیز وہاں لگ سکتی ہے۔ تو تعاون اور مدد ایک دوسرے کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم نے ایک اشارے سے آپ کو سمجھا دیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ اپنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان ہمیشہ دوسروں انسانوں کا محتاج ہے، اور مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد بھی محتاجگی باقی ہے۔ مر جانے کے بعد قبر تک لے جانے کے لیے تو محتاج، یہ تو بہت واضح سمجھ میں آ رہا، خود سے تو قبر نہیں جا سکے گا، خود سے تو غسل نہیں کر سکے گا، محتاجگی باقی ہے۔ قبر میں دفن کرنے تک محتاجگی ہے، بلکہ دفن کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے کوئی اس کو ثواب پہنچاتا رہے، اس کا بھی محتاج ہے۔ گویا قیامت تک محتاج ہی محتاج ہے، مرنے کے بعد بھی محتاج ہے۔ تو انسان ایک دوسرے کی مدد کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا، اس کا کام نہیں چل سکتا ہے۔ اور روٹی کی جو ہم نے مثال دی، ہم نے تو صرف آپ کے سامنے بھی انسانوں کی مثال رکھی ہے، ورنہ اس میں ہوا، بارش، بادل، مٹی، فرشتے، سارے لوگ لگے ہوتے ہیں تب ہم تک روٹی پہنچتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف انسانوں نے اس میں کام کیا ہے، اس میں ہواؤں نے بھی کام کیا ہے، بارش نے بھی کام کیا ہے، بادل نے بھی کام کیا ہے، اور زمین کے اندر جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کیڑے اس میں لگتے ہیں، جا کر کے اس میں کام کرتے ہیں، تب جا کر کے ایک چیز تیار ہوتی ہے۔ آج جو لوگ خوردبین سے دیکھتے ہیں تب ان کو نظر آتا ہے کہ ہم کو تو لگتا ہے کہ ہم نے صرف ایک دانہ ڈال دیا، لیکن ایک دانہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو کام اللہ تعالیٰ کا شروع ہوتا ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے، اور کتنے چلنے والے کیڑے جو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آگے بڑھ کے اس میں کام میں لگتے ہیں، تو وہ کام بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف ہزاروں انسان نہیں اس میں لگے ایک روٹی میں، لاکھوں اللہ کی مخلوق لگی ہوئی، تب جا کر کے ہم تک ایک روٹی پہنچتی ہے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کام پر مدد کرو، یعنی بغیر کسی ایک دوسرے کی مدد کے چونکہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کھا نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں تعاون کے بغیر۔ لہٰذا جب تعاون کرنا ہے تو پھر ہم کس طرح کا تعاون کریں؟ ہر اچھی چیزوں پر، ہر نیکی کے کام پر، تقویٰ پر، پرہیزگاری پہ ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔
یہ حکم دے دیا نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری پہ تعاون کرو، مدد کرو۔ اس کا دوسرا جز آگے ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر مدد مت کرو۔ ایک طرف حکم بھی دیا ہے، دوسری طرف منع بھی کیا، گویا دو رخ ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر تعاون اور مدد کرنا ہے، اور گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں پر مدد نہیں کرنا ہے۔ یہ دو چیز ہے، ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا اور ایک چیز کو نہ کرنا، منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو ایک کام کرنا ہے اور ایک کام نہیں کرنا، یہ فرما دیا گیا۔ ہم لوگ اس کی تفصیل میں ہم کس طرح جائیں، کہاں سے شروع کریں، کیا کریں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ پہ غور کرے کہ ہم کو اگر مدد کرنا ہے تو نیکی اور تقوی پر مدد کرنا ہے، اور کسی غلط اور کسی برے کام میں، کسی ظلم و زیادتی پہ ہم کو کسی کی مدد نہیں کرنا۔ اس پہ غور کرتا رہے، جہاں کہیں دیکھے کہ نہیں یہ تو غلط کام ہے تو اس پہ ہم کو مدد نہیں کرنا، جہاں کہیں دیکھے کہ یہ اچھا ہے، نیکی ہے، تو اس پہ ہم کو مدد کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بالکل الٹا معاشرہ ہو گیا، مدد کرنے کا انداز کیا ہو گیا ہے، رخ کیا ہو گیا ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا آدمی ہے تو مدد کیا جائے، ہمارا نہیں ہے تو نہیں کرنا، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہمارے مدد کا معیار یہ ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کیا معیار پیش کر رہا ہے؟ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پہ مدد کرنا ہے، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پہ مدد نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم یہ معیار پیش کر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ ہماری زبان کا ہے لہذا اس کی مدد کرنا چاہیے، مثال کے طور پر ہماری پارٹی کا ہے لہذا مدد کرنا چاہیے، چاہے یہ کتنا ہی غلط کام کر لیا، کتنا ہی بڑا ظلم کر دیا، کتنا ہی زیادتی اس نے کر دی، کچھ بھی کر دیا، گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا یا کچھ اور ہو گیا، ہمارا ہے لہذا اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی مدد کرنی ہے جیسا بھی ہو۔ تو یہ ظلم و زیادتی کی مدد ہے۔ حق اور انصاف، نیکی، اس پہ تو مدد کرنا ہے لیکن اس پر نہیں۔ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، کسی کا مال لوٹ لے رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، اس طرح کی زیادتی کر رہا ہے، تو چوروں کی مدد، ظالموں، ڈاکوؤں کی مدد، مال چھین لینے والوں، دوسروں کے مال کو لے کر استعمال کرنے والوں کی مدد، یہ کیا نیکی پہ مدد ہے یا ظلم و زیادتی پہ مدد ہے؟ ظلم و زیادتی پہ مدد ہے۔ ہم معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے ہیں، بس صرف اشارہ اور بنیادی بات جو قرآن کریم نے مختصر لفظ میں جس طریقے سے کہا ہے، اس مختصر لفظ پہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، ہر شخص کو دھیان دینا چاہیے، اور دھیان دے کر کے اسی طرح کا اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ کوئی نیکی ہو تو ہم اس کی مدد کریں، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو تو ہم اس پہ مدد کریں، کوئی غلط کر رہا ہو تو ہم کو اس کی مدد نہیں کرنا ہے، خواہ وہ ہمارا رشتہ دار کیوں۔ قرآن نے تو یہاں تک بھی دوسری جگہ کہا ہے کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو تم گواہی دو، اپنے خلاف بھی گواہی دینا پڑے، اپنی اولاد کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو گواہی دو، خلاف میں گواہی دینا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالکل اس کا الٹا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ گویا کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم کا یہ حصہ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے تنہا یہ حصہ کافی ہے کہ ہر شخص جب مدد کرے تو نیکی اور پرہیزگاری یعنی اچھے کاموں پہ مدد کرے، برے کاموں پہ کسی کی مدد نہ کرے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نیکی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے ڈر سے نہیں کرتا، دوست لوگ ستائیں گے، دوست لوگ چڑھائیں گے، فلاں لوگ چڑھائیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوستوں کو تو مدد کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک دوست اچھائی کے لیے تیار ہو گیا، نیکی کے لیے تیار ہو گیا آج سے، تو اب اس کو چڑھا کر یا اور کسی طرح کا کام کر کے اس کو نیکی نہ کرنے دیں۔ بہت سے لوگ بیچارے نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہے، اس لیے کہ لوگ سوالات کرتے ہیں، لوگ اپنے حالات بتاتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں فلاں وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کرنا چاہ رہے ہیں فلاں وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جو شخص کرنا چاہتے ہوئے نہیں کر پا رہا ہے
کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس لیے کہ لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس کی نیکی کا ساتھ نہیں دے رہے. وہ نیکی کرنا چاہ رہا، ساتھ دینے والے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گھبرا کر پریشان ہو کر کے. اور ایک مسئلہ اور ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پارٹی کا. پارٹی والے جو پارٹی کا کام کرتے ہیں، اگر یہ کسی کی بھلائی اور کسی کی نیکی، کسی کی اچھائی میں مدد کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے کہ ایک شخص اکیلا بیچارہ مجبور ہے، نہیں کر پاتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ اپنا حق وصول کر سکے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کا ساتھ دے کر کے اس کا حق دلوا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، قابل تعریف بات ہے. لیکن یہی پارٹی کسی شخص کے غلط کام پہ مدد کر کے اس کو غلط چیز کا کام کروا دے تو پھر یہ جتنا وہ اچھا کام تھا اس کے الٹا ٹھیک، یہ اتنا ہی غلط کام ہے. اسی لیے قرآن نے دونوں چیز کے صاف صاف کہہ دیا، نیکی اور بھلائی میں مدد کرو، اور ظلم اور زیادتی اگر ہو، گناہ کا کام ہو تو اس میں مدد مت کرو. لہذا ہر جماعت یا ہر اکیلا شخص، فرد ہو یا جماعت ہو، ایک ہو یا دو ہو یا چار ہو، 8 ہو 10 ہو، جو بھی ہو، یا کوئی تنظیم ہو، ہر شخص کی یہی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر تنظیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ مدد کر رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر سب سے پہلے کیا دیکھ لینا ہوگا کہ یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں، اچھائی کا کام ہے کہ نہیں، کسی کے خلاف تو غلط کام تو نہیں ہو رہا، کسی کا ظلم، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کا حق چھینا تو نہیں جا رہا. یہ دیکھ لے. اگر واقعی کسی کا صحیح حق جو ہے وہ دلوایا جا رہا ہے، اس میں مدد کی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی مدد ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ غلط مدد کر کے غلط چیز دلوائی جا رہی ہے، ظلم ہو، تو یہ تو ظلم ہے. یہ مدد جو ہے بالکل جائز نہیں ہے. تو طاقتوں کا غلط استعمال یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اور ایک مدد ایک اور ہے، حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ مدد بہت عجیب و غریب مدد ہے. دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے ہم اس مدد سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، لہذا اس کا ساتھ دو. دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کوئی بگاڑ دے، سب سے بڑا بیوقوف شخص ہوا. مدد ایسی کیا کہ اپنا کچھ نہیں ہوا، اس کا ہو گیا، اس کی دنیا بن گئی، اور اپنا کیا ہوا؟ اپنی آخرت بگڑ گئی. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ برباد وہ شخص ہے جو شخص دوسرے کی دنیا کو بنا کر اپنی آخرت کو تباہ کرے. ایک ایسا عہدہ اس کو دلانا چاہتا ہے، مثال دے رہے، ایسا عہدہ دلانا چاہتا ہے جس عہدے کی وجہ سے اس کی کمائی بہت اچھی ہو جائے گی مثال کے طور پہ، لیکن اس عہدے پہ بیٹھ کے وہ غلط کام بہت کرے گا، اس عہدے کا وہ اہل نہیں ہے، لیکن سارے لوگ مل کر کے اس کا ساتھ دے کر کے وہ عہدہ اس کو دلوا دیا، تو اس کی دنیا تو بن گئی. تو اس کی دنیا بنانے میں تو مدد بہت اچھی کی، لیکن اپنی آخرت کیا ہوئی؟ اپنی آخرت بگڑ گئی. تو اس کی مدد کرنے میں اپنا تو کچھ نہیں بنا، اپنا بگڑ گیا. تو دوسرے کی دنیا بنانے کی ایسی مدد کرنا جس میں اپنی آخرت بگڑ جائے، یہ سب سے زیادہ بیوقوف شخص اور سب سے زیادہ گمراہ شخص یہی ہے جو دوسروں کی دنیا بنا کر اپنی آخرت بگاڑ لے. اب ہم لوگ اپنے معاشرے میں اس پہ غور کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. مدد کرنے میں دوسروں کی مدد کی جاتی آنکھ بند کر کے، بس کہہ دیتے ہم سپورٹر ہیں، اب چاہے جو ہم سپورٹر، ہم کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس سپورٹر میں کیا کیا کر ڈالتے ہیں، کیا کیا کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں. خوب اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے، کوئی بھی ایسا عہدہ یا ایسی نوکری جس میں غلط کام کرنا پڑے، جو از روئے شرع درست نہیں ہے، وہ کام کرنا پڑے، مجبوری ہو کہ اس نوکری میں، اس عہدے میں یہ کرنا ہی پڑے گا، تو ایسی نوکری قبول کرنا ہی جائز نہیں، ایسے عہدے کو لینا ہی جائز نہیں. اگر کوئی اس نیت سے لے کہ میں اس کے اندر کی خرابی کو دور کر دوں گا، اس نیت سے ایسے عہدے پر آتا ہے تو اس کی نیت بہت اچھی ہے، بشرطے کہ وہ اس کو کر سکے. اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس عہدے کو قبول کرنا ہی جائز نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کے زمانے کے بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ قاضی بن جائیے، یعنی جج بن جائیے. قضاء کا عہدہ ان کو دیا، انہوں نے انکار کر. اس کی نظر میں ان سے بہتر کوئی جج ہو ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے کے بادشاہ کی نظر میں.
اس لیے اس نے مجبور کیا کہ نہیں آپ کو یہ عہدہ لینا پڑے گا. انہوں نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں. وہ بادشاہ کی زبان سے نکل گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جو جھوٹ بولتا وہ جج بننے کے لائق ہی نہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تو اس کے لائق ہی نہیں، میں اس کا اہل نہیں. وہ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جیل میں ڈال دیا. انہوں نے جیل میں جانے کو قبول کیا، جیل میں زندگی گزاری، مگر عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کا ڈر تھا کہ جب میں فیصلہ کرنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر آ جائے، ایسا فیصلہ کیجیے جو فیصلہ ہم شرعی روح سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہ کر سکیں، اور حکومت کے دباؤ میں ہم کو ایسا کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے جو صحیح نہ ہو تو وہ فیصلہ میں کروں گا، میرا دستخط ہوگا تو میری تو آخرت تباہ ہو جائے گی. لہذا جیل میں جانا گوارا کیا، ذلت برداشت کی، لیکن عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا. ہمارے بزرگوں میں ایسے بہت واقعات پائے جاتے ہیں کہ ان کے زمانے کے بادشاہ نے یہ چاہا بنانا، وہ چاہا، انہوں نے ان عہدوں کو قبول نہیں کیا. ابھی بھی بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ایک ایسے عہدے پر ہیں کہ ہم کو دستخط کرنا ہی پڑتا ہے. ہم جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، غلط دستخط کرنا ہی پڑتا ہے، ایسی مجبوریاں ہیں. تو ہم ان کو کیا بتائیں، آپ کے سامنے کیا مسئلہ رکھیں؟ غلط جگہ دستخط کرنا جب ہم کو پتہ ہے کہ ہمارے دستخط کے بغیر کام ہوگا نہیں اور دستخط کریں گے تو یہ غلط ہوگا. تو یہ ایسا عہدہ ہے جس عہدے میں گویا کہ ہم غلط چیز کی مدد کر رہے ہیں. تو غلط چیز کی مدد کرنے کی قرآن کریم اجازت نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی طاقت کے بقدر سوچ لے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ہر جگہ نیکی اور اچھی باتوں پہ مدد کرنا ہے، اور جہاں کہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہے، کسی بھی انداز سے غلط ہے، کسی بھی روح سے غلط ہے، تو اس غلط کام پہ ہم کو مدد نہیں کرنا ہے. اور ایسی مدد جس میں دوسرے کی دنیا بنے، اپنی آخرت بگڑ جائے، یہ سب سے خراب، سب سے زیادہ نقصان دہ، سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. آج کل بہت سے جوان پڑھ لکھ کر کے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، بیچارے چاہتے ہیں کہ ہم غلط چیز سے بچیں، غلط کمائی سے بچیں. تو عجیب حال ہو گیا. ماں باپ بھی کہتے ہیں یہ سب بعد میں دیکھنا، پہلے ہی کام کرو، شریعت میں جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو گے. نعوذ باللہ. یہ جملے ہیں، لوگ کہنے والے کہتے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو ماں باپ اگر ایسی بات کہہ دے کہ شریعت کی طرف مت جاؤ، اس نے تو ایسی بات کہہ دی جس سے وہ اسلام سے ہی نکل گیا. وہ ایمان ہی اس کو نہیں رہا، اس کو تو پھر سے ایمان لانا پڑے گا اور پھر سے نکاح بھی کرنا پڑے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اتنی غلط بات لوگ کہہ جاتے ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک جوان بیچارہ پڑھ لکھ کر کے اچھے عہدے پہ، یا اچھے عہدے پہ اگر نہیں اچھی کمائی پہ جانا چاہتا، جائز طریقے سے کرنا چاہتا ہے، تو سب مل کے روکنے والے، پڑوسی بھی روکنے والے ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی روکنے والے ہوتے ہیں. ماں باپ تک روکتے، کہاں اس میں جا رہے ہو، پہلے کام کرو، شریعت بعد میں دے. اگر کاش ماں باپ صحیح رخ اپناتے، رشتہ دار صحیح رخ اپناتے تو ہمارے معاشرے میں اچھے جوان آج نظر آتے، صحیح کام کرنے والے لوگ نظر آتے. مگر کوئی کرنا چاہتا ہے، روکنے والے اتنے لوگ نظر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اوپر سے نیچے تک سب کا وہی حال ہو گیا ہے، سب کا وہی حال ہو گیا. ذرا آپ لوگ اس چیز پہ توجہ دیجئے. قرآن کریم جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کیجئے. خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ اس نے میرے لیے سب کچھ کام کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے. یہاں جو مدد کا لفظ کہا جا رہا، نیکی پہ مدد کرو، نیکی پہ مدد کرو، اگر اس پہ ہم تل جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے. ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں، شروع سے آخر تک غلط کام میں لگے ہوئے ہیں. تو مدد آئے تو کہاں سے آئے، مدد آئے تو کہاں سے آئے. اس لیے ذرا جم کر کے شریعت پر جم کر کے دکھائیں تو صحیح، مضبوط ہو کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ جب دیکھ لیں کہ ہاں یہ مضبوط ہو گیا ہے، جم گیا ہے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے. وہی لوگ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، وہی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کل تک روک رہے تھے، آج وہی ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسا کیسے ہو گیا، دل کیسے بدل گیا؟ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. اگر ہم نیکی پہ مدد کریں گے تو اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہم اپنے آپ کے بارے میں طے کر لیں، کہیں بھی کوئی شخص بھی کسی طرح کی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو ہم کو اس کی مدد کر دینا ہے. اور ذرہ برابر بھی اگر کسی سے کوئی غلطی، گناہ کا کام ہونے جا رہا ہے یا ظلم و زیادتی کا کام ہونے جا رہا ہے تو ہم اس میں ذرہ برابر مدد نہیں کریں گے.
ہو سکے گا تو الگ ہو جائے، اگر نہیں کر سکیں گے، ڈر ہے تو الگ ہو جائیں۔ یہ بھی تو ایک راستہ کہ کنارہ کشی اختیار کر لیں، جائیں گے تو پھنس سکتے ہیں، لہذا کنارہ، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے، انہوں نے کہا میں اس عہدے پہ جاؤں گا ہی نہیں، الگ ہو جاتا ہوں، کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ تو یہ ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ جتنے احکام ہیں تمام احکام کی روح اس کے اندر ہے۔ ہر شخص اپنا یہ وتیرہ، اپنا طریقہ اختیار کر لے، بنا لے۔ اگر کوئی شخص دکان کرنے میں غلط کام کر رہا ہے، مال کو بیچنے میں غلط کام کر رہا ہے، خریدنے میں غلط کر رہا ہے، یا اور کوئی طریقہ اپنایا ہوا ہے غلطی کا، لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں لگے رہتے ہیں، غلط کام کرتے رہتے ہیں، غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے اس شہر میں تو پوچھیے مت، کیا کیا برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیا کیا لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس کو ہنر سمجھے ہوئے ہیں، اب کیے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا اللہ کی طرف توجہ دیجیے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، بس جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب کچھ نظر آنے لگے۔ یہ سب الٹا ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں آنکھ کھلنے سے نظر آئے گا، آنکھ بند ہونے کے بعد نظر آئے گا، تب نظر آئے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ تو اس وقت سوائے افسوس کے کچھ نہیں، اور اس وقت ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں ابھی غلط کام میں، اس وقت وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ آخرت میں سامنے آ کر کے دوسری باتیں کرنے لگیں گے، بالکل الٹ جائیں گے، بالکل پھیر لیں گے۔ اور قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ وہ آیات بھی آئیں گی، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو بس مختصر جملہ جو قرآن نے استعمال کیا وہ یہی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں پر مدد مت کرو۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ نیکی کا کام کیا ہے؟ بر کا لفظ آیا، بر کیا ہے اور اس جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کام کو کر کے تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے یہ کام صحیح کیا، ایمان کا ایسا کام، نیکی کا ایسا کام جس کام کو کر کے دل مطمئن ہو جائے تو سمجھو کہ یہ نیکی ہے۔ اور جس کام کو کر کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تمہارا جی چاہے کہ اس کو کوئی جانے نہ، تو سمجھو کہ وہی جو ہے گناہ کا کام۔ اب یہ ایسا مختصر اور اتنا جامع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے کہ ہر شخص اس پہ غور کر سکتا ہے۔ ہر ایسا کام جو غلط ہوتا ہے ہمارا جی چاہتا ہے کوئی نہ جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، جس کام کو تمہارے دل میں کھٹک ہو اور دل چاہے کہ لوگ اس کو نہ جانیں، اطلاع نہ ہو لوگوں کو، بس سمجھو کہ وہ گناہ کا کام۔ اب ہر شخص پرکھ لے، بہت آسان ہے پرکھنا، آپ نے تو پرکھنا ایک معیار بھی دے دیا کہ لو یہ کام کر لو۔ اب ہم لوگ اکیلے میں بیٹھ کے کہاں بیٹھ کے بہت سا کام کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی جانے نہ، بس سمجھ میں آئے کہ یہی گناہ ہے، لہذا ایسا کام نہیں کرنا ہے اور ایسے کام پہ مدد نہیں کرنا ہے۔ اور آخر میں ان سب کا کیسے یہ کام ہم کر سکیں، جان تو رہے ہیں کہ یہ غلط ہے پھر بھی کر رہے ہیں، جان تو رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے پھر بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ہوگا کیسے؟ اپنے اندر ہمت کہاں سے آئے گی؟ وہ جملہ آگے ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، سب آسان ہو جائے۔ اللہ کا ڈر پیدا کر لو، جہاں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اب غلط کام پہ کوئی مدد نہیں کر سکے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہے تب تک کھلم کھلا سب کام ہو رہا ہے، جہاں ڈر پیدا ہو گیا بس اب غلط کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ، یہ نسخہ بھی بتا دیا کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں اس کو کیسے کر پاؤ گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو گے بس کام آسان ہو جائے گا۔ اب آپ سوال کیجئے گا کہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا کریں؟ واقعی یہ سوال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ڈر کیسے پیدا کریں۔ تو اس کے آگے والا بھی جملہ سن لیجئے، اس کا بھی نسخہ بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ آخری جملہ ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں، بہت سخت سزا دینے والے، شدید العقاب، ان کی سزا اتنی سخت ہے، پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جب یہ بات ہمارا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بس ڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو ہے نا، نسخہ بتا دیا نا ہر چیز کا، خوب اچھا، بہت ترتیب سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ کی سزا سے ڈرنا، اللہ کی اس کا یقین کر لینا، اس کو دل میں بٹھا لینا کہ اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا معاملہ آیا تو قسم کھانے کی بات تھی،
وہ قسم کھانے جا رہا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کی پکڑ کو ذہن میں رکھو، اللہ کی سزا کو ذہن میں رکھو، اللہ کی سزا بہت بڑی ہے، یہ سوچ لو اس کے بعد قسم کھاؤ۔ وہ اس نے کہا میں قسم نہیں کھاؤں۔ ڈر پیدا ہو گیا اللہ کے کا عذاب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کر دیا تو بس اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اس نے کہا میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو جہاں کوئی معاملہ پیش آئے فوراً اللہ کی سزا کو سامنے رکھ لے، اللہ کی سزا کو سامنے رکھ لے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سزا دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، اس کو بھی سوچ لے۔ کبھی دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، بہت پیسے والے کو، بہت بڑے سیٹ کو دھیرے دھیرے اس کا مال ایسے ختم ہوتا ہے کہ وہ مانگنے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی سزا عجیب انداز کی شروع ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کس طریقے سے کس کو کیا کرتے ہیں۔ کل جو بہتوں کو لے کر کے چلتا تھا، بہتوں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، بہتوں پہ زبان کھولتا تھا، آج اچانک سو کے اٹھا تو اس کی زبان ہی بند ہو گئی، بول ہی نہیں پا رہا۔ ایسا فالج کا حملہ ہوا کہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا، بس اللہ کی پکڑ ایسی پکڑ آئی کہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اب سب لوگ اس کو اٹھا کر کے یہاں لے جا رہے ہیں، وہاں لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا اب کچھ نہیں ہو سکے گا، سب وقت گزر چکا۔ تو کس طرح ان سزاؤں، یہ بھی ایک سزا ہے، کبھی اس انداز کے بھی سزا ہوتی ہے۔ تو بہت سی بیماریاں، ہر ایک کی بیماری سزا نہیں ہوتی ہے، بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت بناتے ہیں اور کسی کے لیے سزا بناتے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کو سوچنا ہے، سزا کس طرح آ سکتی ہے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں یا اللہ، ہماری کمزوری پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ، ہماری عاجزی پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ، ہماری بے بسی پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ۔ جو آپ کی ہدایات ہیں ان ہدایات پہ عمل کرنا آسان فرما دیجئے یا اللہ، آسان فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کے سب آپ کے پاک گھر میں بیٹھ کر نیت کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کریں گے اور نیکی پہ مدد کریں گے یا اللہ، ہم نیکی کا کام کریں گے، پرہیزگاری کا کام کریں گے اور اسی پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا اللہ، اور گناہ کا کام نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی کا کام نہیں کریں گے اور اس پر کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے یا اللہ۔ یہ آپ کی تعلیم ہے، یہ آپ کی ہدایت ہے، اس ہدایت پر ہم عمل کریں گے
یا اللہ اس ہدایت پر ہم یقین کرتے ہیں کہ یہی سچی ہدایت ہے، یا اللہ یہ سچی ہدایت ہے، پورے معاشرے کو درست کرنے والی ہدایت ہے، یا اللہ اس ہدایت پہ ہم عمل کریں گے، یا اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے احباب اور ہمارے متعلقین کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے اور نیکی پہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور گناہوں اور ظلم و زیادتی پہ مدد کرنے سے بھی بچا دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ چکا ہے، ہمارا نفس ہم پہ غالب آ چکا ہے، شیطان ہم پہ حاکم ہو چکا ہے، یا اللہ شیطان کی حکومت ہم سے ہٹا دیجئے، یا اللہ شیطان کی حکومت ہم سے ہٹا دیجئے، نفس کا جو غلبہ ہے اس کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ نفس کے غلبے کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، آج تک جو کچھ ہم نے ظلم و زیادتی پہ کسی کی مدد کی ہے یا اللہ اس کی معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس کی معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس کی معافی مانگتے ہیں، اس کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نیکی کی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اسی پہ مدد کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، توفیق سب سے بہترین ساتھی ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے وہ سب سے بہترین ساتھی ہے، توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کی توفیق کے بغیر ہم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، توفیق ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ توفیق عنایت فرما دیجئے، توفیق عنایت فرما دیجئے، توفیق عنایت فرما دیجئے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ معاشرے کی اصلاح فرما دیجئے، معاشرے کی اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب آپ کے پاک گھر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ کے رسول کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما لیجئے، 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 ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، اور جو لوگ درخواست نہیں کر سکے ہیں، دلوں میں تمنائیں لیے ہوئے ہیں، ان کی بھی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، یا اللہ اپنی دریائے رحمت سے پوری فرما دیجئے، اپنی دریائے رحمت سے تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔